अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हिरा वहीद। वर्ल्ड फैमिली डे यानी कि ख़ानदान का आलमी दिन, और फैमिलीज़ को पूरी दुनिया भर में एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक ख़ानदान, फैमिली यूनिट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, उन्हें कोई भी मसला हो तो अपने ख़ानदान से रुजू किया जाता है, अपनी फैमिली की तरफ जाता है। बहुत ज़्यादा ये एक अहमियत का हामिल दिन है और 15 मई को मनाया जाता है। आलमी सतह के ऊपर इसे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1993 में इस दिन को मनाने का अयादा किया और उस साल से लेकर अब तक हर साल इसको मनाया जा रहा है, वर्ल्ड फैमिली डे। इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि ख़ानदान की क्या अहमियत होती है, फैमिली की क्या ग्रास रूट लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हम सबको करनी चाहिए और अपनी फैमिलीज़ को इंटैक्ट करते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा नाज, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इसके साथ साथ एक फैमिली को भी चला रही हैं, एक माँ भी हैं, एक खूबसूरत माँ भी हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। आयशा, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। क्या समझती हैं कि फैमिली का दिन, ये लफ्ज़ सुन के वर्ल्ड फैमिली डे हमारे जहन में क्या तस्वुर आता है? अच्छा हीरा, ये देखें कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और किसी टूर पे जाते हैं या किसी भी तरीके से, जैसे हम जॉब पे ही आते हैं, जब तक हम अपने घर दोबारा ना चले जाएं या अपने फैमिली को ना देख लें, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को, तो हमें सुकून नहीं आता। तो फैमिली एक जो लफ्ज़ है वो एक सुकून का लफ्ज़ है कि जब आप अपनों में जाते हैं तो आपको एक दिली तौर पे सुकून मिलता है। और ख़ानदान होना एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। आप ये देखें, जब ख़ानदान में आपके बहन भाई होते हैं, आपके पास सपोर्ट होती है उनकी, ठीक है, आप वो आपको मॉरली सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। स्पेशली आपके जो माँ बाप हैं वो आपके ऊपर एक बैकबोन की तरह होते हैं, आपको पुशअप कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए तलकीन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अल्लाह ताला ने फैमिली बना कर ना बहुत बड़ा एहसान किया है। वो वालिदैन की सूरत में है, वो बहन भाइयों की सूरत में है, और ये दिन मनाया जा रहा है। एक्चुअली हमारा हर दिन हमारी फैमिली से है। तो जिस तरीके से मदर्स डे पे या फादर्स डे या और भी डेज़ होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो एज अ मुस्लिम हमारा तो हर रोज़ ये दिन होता है, हम अपने जब तक बच्चों को ना देख लें, अपनी फैमिली को ना देख लें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा आपके साथ हादसा पेश आ जाए या खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाएं, आपको लुक आफ्टर करने वाली आपकी फैमिली मौजूद होती है। जो लोग अकेले रहते हैं, जो परदेश में रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि कितनी अहमियत है फैमिली की। उनके पास किसी की सपोर्ट नहीं होती, जब वो तकलीफ़ में होते हैं उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता। और अक्सर हम देखते हैं कि जब फैमिली की गाइडेंस आपके साथ होती है, फैमिली की सपोर्ट आपके साथ होती है, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। और स्पेशली फैमिली में ख़वातीन जो हैं वो सबसे बुनियादी इकाई हैं। और फैमिली में जब ख़वातीन को हम एम्पावर करते हैं, ख़वातीन को हम तालीम देते हैं, ख़वातीन को हम सिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस मुआशरे में किरदार अदा करना है, अपनी फैमिली में किरदार अदा करना है, एज़ अ मदर, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ वाइफ, तो ये सारे ख़ानदान को बनाने की ज़िम्मेदारी औरत पे आ जाती है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे मर्द यूजली मशरक़ी रवायत यही है कि मर्द जाके कमा के लेके आते हैं, और जो एक औरत है वो घरदारी कर रही होती है। वो उन्होंने अपने सास ससुर को भी देखना होता है, उन्होंने अपने ज़ाहिर इन लॉज में जब वो जाती है तो उनके देवर जेठ भी होते हैं और नंदे भी होती हैं, तो वो पूरी फैमिली को किस तरीके से गाइड करती हैं। मैं हीरा ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ पे शादी करके लड़की ससुराल में जाती है ना, उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि उसका इन लॉज, अब उसने उसमें कैसे एडजस्ट होना है वो भी ख़वातीन को आना चाहिए। क्योंकि जब वो अपनी फैमिली के साथ बना के रखेगी तो तभी वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनेगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अक्सर सास बहू के झगड़े रहते हैं, अक्सर यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस पैदा कर लेते हैं और एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते। वो क्या होता है, ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर एक औरत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने इन लॉज को कैसे लेके चलती है। लेकिन आयशा, एक बुनियादी मसला अर्बनाइजेशन से आ रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ आती जा रही हैं, जो एक कॉन्सेप्ट जिसकी आप बात करें जहाँ पे बच्चों के दादी दादा भी घर में हैं, घर में एक अच्छा माहौल देने में वो बड़े मददगार भी साबित होते हैं, चचा रह रहे होते हैं, पप्पो। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई हैं, आप नहीं समझती कि फैमिली यूनिट को नुकसान हुआ इससे? नहीं, हम
دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں ویسٹرن کی کہ وہاں پر جی کلچر ایسا ہے کہ جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے یا 18 سال کا ہے تو وہ اپنا خود کمائے خود کھائے، نہ اس کو فیملیز کی یعنی پیرنٹس کی طرف سے کوئی روک ٹوک ہوتی ہے، نہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پابندی لگاتی ہے، بس اس نے اپنی ذمہ داری خود سنبھالنی ہے۔ پھر ہم وہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو میرڈ کپل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے وہ باؤنڈس نہیں ہوتے کہ جس طریقے سے اسلامی کلچر میں ہے۔ تو ہم نے کچھ روایات جو ہے نا ہیرا انفارچونیٹلی ہم نے باہر کے لوگوں سے جو سیکھا ہے نا وہ جب ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے نا تو ہمیں شدید نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک تو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کسی اور کا کلچر اپناتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے سسٹم میں ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم نے جب اوور کم کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے پہلے بھی یہی بات کی کہ خاتون کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس کے اندر اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل اگر ہم آج کے خاندانوں کی بات کریں کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو اسی وجہ سے ایک تو ان کے اندر جو آپس میں بھروسے کا عنصر ہوتا ہے، ٹرسٹ کا، وہ بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ حسد اور جلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہم اسلام سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو، زندگی موت صحت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ چیزیں نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جس دفعہ بھی انسان نے وہ خود پہ ذمہ داری لی ہے نا تو وہ ٹینشن میں ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم فیملیز کو دیکھتے ہیں تو فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا ہے، اس نے اتنی ترقی کیوں کر لی ہے، اس کے بچے اتنے اچھے لیول پہ کیوں پہنچ گئے ہیں۔ ہم خود محنت نہیں کرتے، ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ اس مقام پہ کیوں پہنچ گیا ہے۔ تو سب سے بہتری لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو چینج کرنا ہوگا، اور یہاں پر میں یہ بات زور دے کے کہوں گی کہ اس میں خواتین کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، اسپیشلی اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں میرا ایک بلیو ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے بلیوز ٹھیک کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے معاشرے کو اپنی فیملی کو سپورٹ دینے کے لیے ہمیں خود پازیٹیو ہونا پڑے گا۔ ایک بحیثیت ایک مدر میں اپنی بچی کو وہ سکھاؤں گی جو اس کے لیے بہتر ہوگا، وہ نہیں سکھاؤں گی جو اس کو بھی ٹارچر کرے، ذہنی ٹارچر کرے، اس کی آنے والی زندگی پہ بھی اثر انداز ہو۔ تو ماؤں کا ایک کردار ہوتا ہے، جب ماؤں کا کردار مائیں اچھے طریقے سے نبھائیں گی تو یہ سوسائٹی بھی قائم رہے گی۔ جب مائیں اپنا کردار اچھے طریقے سے ہیرا نہیں نبھائیں گی نا تو یہ سوسائٹی جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار ہوگی۔ عائشہ، ورلڈ فیملی ڈے کی ایک بنیادی تھیم یہ ہے کہ جب کہیں پر مالی مسائل ہوتے ہیں خاندانوں میں، اگر فیملی کے ہی ممبرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرے فائنینشلی، معاشی طور پر، تو وہ گھرانہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک دوسرے کو فیملی میں، بلڈ ریلیشنز میں، قریبی رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان میں گھرانے جو ہیں وہ پراسپر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی ایسی فیملیز ہیں میں نے جن کو دیکھا ہے جن میں بہت یونٹی ہوتی ہے، وہ اپنے صرف بھائیوں کو نہیں بلکہ بہنوں کو بھی، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ بہنوں کی شادی کر دی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کا خاوند اٹھائے، اب وہ بڑی ذمہ ہوگی۔ لیکن بہت سی ایسی فیملیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کا خاوند اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ملتے جلتے رہیں، پیار محبت قائم رہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے۔ ایک اگر 6-7 بہن بھائی ہیں، پہلے تو ایسے ہوتے تھے کہ زیادہ فیملیز ہوتی تھیں، 7-8 بہن بھائی ہوتے تھے، لیکن اب ہے یہ 3-4 میکسیمم 5 ہو گئے۔ تو پھر بھی جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا بڑے بلیسنگ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک غریب ہے بیچارہ یا پھر کمزور ہے تو اگر سب مل کے اس کی مدد کریں گے وہ ایکویلٹی کے اس میں آ جائے گا نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، وہ کسی تکلیف میں ہیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے، ان کے بچے کسی تکلیف میں ہیں تو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ بہت سی فیملی ہمارے رول ماڈل ہیں، اگر ہم اس کو لے کے چلیں، ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، یا ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ جو کٹ آف ہوئے ہیں فیملی میں، اگر وہ آپس میں مل جل کے رہیں تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔
عائشہ یہ آپ نے بڑا زبردست کہا کہ ایک دوسرے کو فائنینشلی بھی اگر سپورٹ کریں تو فیملیز جو ہیں انٹیکٹ بھی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی رہتی ہیں اور آگے معاشی طور پر بھی وہ پروگریس کر سکتی ہے معاشرے میں. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا کہ انٹرنیشنل فیملی ڈے کے اوپر ہم سب کو، چاہے ہمارا کوئی بہن بھائی ہے کہیں پر بھی ہے دنیا میں، ایک دوسرے کو ساتھ رکھنے کے لیے معاشی طور پر بھی سپورٹ کریں. اچھا ہی نا، فیملی میں جو فیملی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، ہماری آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں. تو یہ بچپن کی بات ہے. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور وہی باتیں جو ہیں وہ ہمیں الجھا دیتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم لوگ اس کو دلوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بھئی یہ چھوٹا ہو کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ بڑا تھا اس نے مجھے یوں کہہ دیا. ان چیزوں کو درگزر کرنے کی ضرورت ہے. ویورز، یہ تھی عائشہ جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی کو فیملی سمجھتے ہوئے ان کی ایموشنل نیڈ کو بھی پورا کریں، ان کی فائنینشیل نیڈ کو بھی پورا کر سکیں تو ہماری فیملیز، ہمارے گھرانے، ہمارا کنبہ جو ہے وہ دنیا میں پراسپر کر سکتا ہے، بہت آگے آ سکتا ہے. یہ بہت اچھی پازیٹیو سوچ ہے کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ خاندان ہی وہ چیز ہوتا ہے جو کہ اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ انسان کھڑا ہوتا ہے اور اپنا مستقبل کا تعین کرتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو اپنی فیملی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رکھنے کے لیے ان کی ایموشنز کا خیال رکھیں، ان کی فیلنگز کا خیال کریں، ان کی کیئر کریں، قدر کریں، کیونکہ فیملی، خاندان، بلڈ ریلیشن شپ سے اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ انسان کو بنائے. ان کو ساتھ لے کر چلیں اور معاشی طور پر اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہوئے معاشرے کا مقابلہ کریں. مجھے دیں اجازت، اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ.